پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ اس وقت میرے کوٹ کے اوپر ایک سلوگن دیکھ رہے ہیں, میک دا رائٹ ریئل. ہم ذرا وضاحت لیتے ہیں کہ ہے کہ عاطف صاحب یہ کیا ہے, میں نے کیوں لگایا ہوا اپنے کوٹ کے جی ایک تھرڈ ڈیکیڈ لانچ کی جا رہی ہے, ایک پوری ڈیکیڈ 2012 سے لے کے 2023 تک. اس ڈیکیڈ میں تمام یونائٹڈ نیشن کے ممبر ممالک کو کہا جائے گا کہ وہ ڈسیبل پرسن کو انکلوڈ کرنے کے لیے اقدامات کریں, اور جتنی پالیسیز پچھلے 20 سالوں میں لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں بنی ہیں ان کو ریئل کیا جائے, یعنی میک دا رائٹ ریئل. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس دفعہ اس ڈیکیڈ میں کہا جا رہا ہے کہ ڈسیبل پرسنس کو, نمائندوں کو ہر پالیسی امپلیمنٹیشن پروسیس اور میکنگ پروسیس میں ساتھ رکھا جائے گا. ویسے پاکستان میں تو یہ ہر پالیسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ خالی خالی باتیں, but this is very important. Let's do 1 2 3. اگر آپ نے ریکمنڈیشنز دینی ہو تو کیا ریکمنڈیشن دیں گے آج کے دن کے حوالے سے, کیا کرنا ہے؟ آج کے دن کے حوالے سے جو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک سلوگن ہے کہ میکنگ MDGs انکلوسیو, ملینیم ڈیولپمنٹ گول کو انکلوسیو بنائیں, ورنہ 2015 تک کچھ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوں گے اگر آپ ڈسیبلڈ 10% پاپولیشن کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں. تو آج کے دن کے حوالے سے جو سلوگن ریز کیا جا رہا ہے کہ UN کنونشن کو ریٹیفائی کیا جائے, تمام گورنمنٹس. یہ ہمارے پاس پڑا ہوا یہ UN کنونشن آن دی رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز جو ہے, ہم نے اس کے اوپر سائن کر دیا ہے اور اس کو ریٹیفائی کوگی مار دی, لیکن فائل آگے موو نہیں کیا. فائل موو کرنے کا وقت آ گیا جس کو ہم ریٹیفائی کر رہے ہیں, کیمپین کر رہے ہیں اس کو ریٹیفائی کرنے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پالیسی میکنگ پر ڈسیبل پرسنز کی نمائندگی بہت ضروری ہے. ٹھیک. نمبر 2 ابھی گو ہیڈ. جی میں یہ کہوں گی کہ جیسے UN کنونشن ہے اور جتنی بھی پالیسیز ہیں ان سب کو لیتے ہوئے بہت امپورٹنٹ ہے ان کی امپلیمنٹیشن بھی, لیکن پلس یہ جو آج کل کے حالات میں پرسن ود ڈسیبلٹیز اور جو بوڑھے افراد ہیں جو کہ ان فیسلٹیز تک نہیں پہنچ سکتے, ان کی کنسرنس کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے, ان کے لیے پراپر جو سروسز ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک ڈیزاسٹر خدا نہ خواستہ کو اگر کوئی اور ڈیزاسٹر بھی آتا ہے تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ڈسیبل پرسنز, آپ یہ نہیں کہ بعد میں بھی کوئی ڈسیبل خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس پریپریشن ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے ڈسیبل پرسنز آئے ہیں, جو پچھلے تھے وہ نہیں رہتے کیونکہ وہ ڈیزاسٹرز میں ختم ہو جاتے ہیں. قدرتی آفات سے نپٹتے وقت جو پالیسی بنائی جائے اس کے اندر معذور افراد کے لیے بالخصوص خاص اہتمام کیا جائے, اور جو پچھلے قدرتی آفات سے متاثرہ افراد ہیں ان کے لیے بھی پالیسی بنے, ان کو انٹیگریٹ کیا جائے کنسرنز کے اندر. اس کے علاوہ جی محمود صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہے قدم قدم قیامت یہ سواد کوئے جانا, تو اس قدم قدم قیامت کو آسان بنانے کے لیے ایکسیسیبلٹی بیریئرز کو ریموو کیا جائے. ایکسیسیبلٹی کا بیان فرما, ایکسیسیبلٹی سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ زندگی میں وہ تمام سہولیات اور وہ تمام چیزیں جو عام افراد کو دستیاب ہیں وہ ان چیلنجز کے ساتھ یا ان کنسرنز کے ساتھ موجود افراد کو بھی دستیاب کروائی جائیں. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے لیے ظاہر پالیسی بھی بنانی پڑے گی, میڈیا کو بھی کیمپین چلانی پڑے گی, میڈیا پہ ایڈیمز اور پرووربس چینج کرنے پڑیں گے. آپ پچھلے دنوں سے کچھ ایک ایڈ دیکھ رہے ہوں گے, کسی ایک چینل پہ شاید چل رہی ہے, بلکہ کافی سارے چینلز پہ چل رہی ہے, کہ تعلیم کے بغیر انسان اندھا گونگا بہرا. اس کا مطلب ہے کہ جو اندھا گونگا بہرا ہے وہ تعلیمی یافتہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے جو سرکاری نشریاتی اداروں سے لے کے غیر سرکاری نشریاتی ادارے بھی اس میں بھرپور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اپنے رویوں کو تبدیل کریں. میرا تو خیال ہے کہ جو محمود صاحب نے بات کی اس کے بعد اس ایڈ کو مکمل طور پر تبدیل کر دینا چاہیے. میں نے اتفاق کی بات ہے یہ ایڈ نہیں دیکھا, ہوپفلی میرے پروگرام کے اندر نہیں چل رہا ہوگا, اور اگر چل رہا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, اور میرے خیال میں بڑی آپ کی اچھی تجویز ہے, اور ایسے دوسرے ایڈز بھی جس میں ریفرنس جو ہے, جس میں نے پہلے گزارش کی تھی. لیٹس گو ٹو علی شبر صاحب. جی آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوں گی؟ جس طرح اس پروگرام سے بھی ہمیں کافی پتہ چلا ہوگا اور پہلے بھی کافی کلیئر تھے ایشوز اور کنسرنس کیا ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے اوپر نیشنل پلان آف ایکشن بنایا جائے کہ ان کے جو ہے سولوشنس کیا ہیں. سولوشنس بھی سامنے آ جائیں گے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے, اس کے اوپر نیشنل پلان آف ایکشن پراپرلی بنایا جائے جو کہ اسمارٹ ہو, جیسے کہ سسٹینیبل, میجریبل, اچیویبل, ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ. ٹھیک ٹھیک. جی نیاز صاحب. اچھا, میں دو گزارشات آپ کے کہوں گا. ایک گزارشات یہ ہے کہ جو امپلائمنٹ اپرچونٹیز کے حوالے سے ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, نوکری کے مواقع نجی شعبے کو دینے چاہیے. ایگزیکٹلی. میں اس کی مثال دوں گا کہ جیسے کچھ بینکس ہیں, کچھ ٹیلی کام کی کمپنی ہیں, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک, ٹیلی, اور دے آر پروایکٹیولی ڈوئنگ دس, بٹ اس کو بیسٹ پریکٹس کو ادر اداروں کو, نجی اداروں کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو اچھی ایگزامپلز ہیں ان کو میڈیا میں دکھایا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے اداروں نے اس تبدیلی کو اپنے اندر انٹیگریٹ کیا ہے. دوسری چھوٹی سی بات کروں گا کہ بہت ساری ڈسیبلٹی جو پاکستان میں اس وقت ہے وہ پریونٹیبل بھی ہے.
اور اس میں اگزامپل دوں گا بلائنڈنس میں کہ 80% جو ہے وہ ٹریٹیبل ہوتی ہے اگر وہ ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے اور اس کو مناسب موقع پہ ٹریٹمنٹ دی جائے. تو میری یہ گزارشات ہوگی جب گورنمنٹ اتنے بڑے بڑے ہیلتھ کے پروگرام شروع کرتی ہے تو اس کے اندر یا جب ہم سوشل موبلائزیشن کی باتیں کرتے ہیں, کمیونٹی اویئرنیس کی باتیں کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ کوشش کی جائے کہ جب ہم کوئی سروے کریں تو اس کے اندر ڈسیبلٹی کا بھی ڈیٹا اکٹھا کریں. ہو سکتا ہے کہ ہماری ان کوششوں کی وجہ سے وہ لوگ جس وقت ڈسیبلٹی کا شکار ہیں وہ اس ڈسیبلٹی سے بچ جائیں. بالکل آخری 10 سیکنڈ رہ گئے. عاطف صاحب, پاکستان میں ہر ایشو کے اوپر کوئی نہ کوئی کیمپین کر رہا ہے, آپ کے لیے کوئی کیمپین کر رہا ہے؟ یس اور نو؟ ابھی کوئی کیمپین نہیں کر رہا. محمود صاحب کوئی کیمپین نہیں کر رہا, آپ کے لیے کر رہا ہے کوئی ایسا انڈیویجول, کوئی بڑا سٹار, کوئی nobody is campaigning? No way, no way. جی نیاز صاحب. میں خود چونکہ میں اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دوں گا, لیکن یہ کہوں گا کہ واقعی وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف دا اسٹار وچ شوڈ بی وی نیڈ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیمپین نہیں کر رہا ہے, دوسرے الفاظ میں, سادے الفاظ میں. علی شابر صاحب نہیں, نو, nobody is campaigning, nobody is campaigning. لیکن آپ کو کیمپینرز کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو بین سچ گریٹ کیمپینرز. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا, امید ہے آپ نے بھی سیکھا ہوگا. جو ایشوز ریز کیے گئے ان پہ توجہ دیجیے گا. ہمیں مدد کی نہیں, ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو ایشوز ریز کیے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.